السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا سیرت النبی کا 7واں جمعہ ہے۔ چھٹے جمعہ کے آخر میں نے یہ بتایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو جب طرح طرح سے تکلیفیں دی جانے لگی، پریشان کیا جانے لگا، ان کے پیٹھ پر اوجھڑی رکھ دی جانے لگی، اور جب مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ ان سب کے باوجود ان لوگوں کا جو ایمان ہے، جو توحید ہے، اس میں رتی برابر بھی فرق نہیں پیدا ہو رہا ہے، یہ جیسے اپنے ایمان پہ پہلے ثابت قدم تھے، اتنا ظلم و ستم کرنے کے بعد بھی یہ اپنے ایمان پہ ویسے ہی قائم ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی سزائیں دی جانے کے باوجود بھی وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اب مشرکین مکہ نے مل کے یہ مشورہ کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ یہ جو نیا کام ہے اور اس کو یہ لوگ فتنہ سمجھتے تھے، اس کو کیسے روکا جائے، کیسے منع کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، ہم نے ظلم کر کے دیکھ لیا، لڑائی جھگڑے کر کے دیکھ لیے، ان کو ستا کے دیکھ لیا، اب ہم ایسا کرتے ہیں، ان کو لالچ دیتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ نے ابو جہل، عتبہ ابن ربیعہ، ولید ابن مغیرہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابو جہل، یہ پورا کیا پورا جو ان کی جماعت تھی، انہوں نے اپنی طرف سے عتبہ ابن ربیعہ کو متکلم مقرر کیا، کہا کہ جاؤ اور جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، ان سے پوچھو وہ کیا چاہتے ہیں، اگر اس اسلام کی تبلیغ کو روکنا ہے اور اس کام کو بند کرنا ہے، اس کے لیے ان کو کیا چاہیے، ان کو لالچ دو، ان کو کہو اگر وہ عرب کے سارے خزانے چاہتے ہیں تو ہم ان کے قدموں میں رکھ دیں گے، بادشاہت چاہتے ہیں تو ان کو عرب کا بادشاہ بنا دیں گے، اور اگر ان کو عرب کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنا ہے تو عرب کی ساری حسیناؤں کو ان کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ عتبہ ابن ربیعہ وہ پہنچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ بھتیجے، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے لوگ قبیلہ قریش کے تھے، اور رشتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے تھے۔ عتبہ نے کہا بھتیجے،
دیکھو یہ تمہارا جو نیا دین ہے اس کی وجہ سے پورے مکہ کے اندر انتشار پھیل چکا ہے، گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، اور تم ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہو۔ تو یہ جو تمہارا کام ہے تبلیغ کا، اس کو روکنے کے لیے تم کیا لو گے؟ تم کو کیا چاہیے؟ تم عرب پہ حکومت کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم کو عرب پر حکومت کرنا ہے تو یہ میری ذمہ داری، میں عرب کے سارے قبیلوں سے ایک ایگریمنٹ بنا کر سب کے دستخط اس کے اوپر لوں گا کہ بھائی یہ محمد ابن عبداللہ ہمارے سردار ہے، ہمارے بادشاہ ہے، تم کو مل کر پورے عرب کا بادشاہ بنا دیں گے۔ تم یہ چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ بادشاہت، یہ دنیا کی چیزیں، یہ میری طلب نہیں ہے۔ عتبہ نے کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ تم پورے عرب میں سب سے زیادہ ملینئر، پیسے والے اور مالدار بن جاؤ؟ اگر ایسا تم چاہتے ہیں تو بولو، عرب کے سارے خزانے جمع کر کے میں تمہارے پیروں میں لا کے ڈال دیتا ہوں، تو تم عرب کے سب سے مال والے، پیسے والے بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تو عتبہ نے کہا پھر تم یہ چاہتے ہو کہ عرب کی سب سے حسین لڑکی سے تمہارا نکاح کر دیا جائے؟ تو میں عرب کی ساری حسیناؤں کو لا کے کھڑے کر دیتا ہوں، تم بتاؤ، ہم اس سے تمہارا نکاح کر دیں گے۔ لیکن یہ کام تم چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کو کوئی جواب دینے کی بجائے فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر تم لوگ انکار کرو گے، جو اللہ کی نشانیاں، جو میں تم کو اللہ سے ڈرا رہا ہوں، تم اگر انکار کرو گے، منہ پھیر دو گے، تو پھر انتظار کرو، جیسے اللہ کا عذاب عاد و سمود کے اوپر آیا تھا وہ تمہارے اوپر بھی آئے گا۔ تو عتبہ نے اللہ کے نبی کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، کہا بھتیجے ایسا مت بولو، عذاب کی بات مت کرو۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کیونکہ یہ عاد اور سمود دونوں بھی قومیں یہ عرب میں ہی آئی تھی، سعودی عرب میں ہی، جس کو آج ہم سعودی عرب کہتے ہیں، وہ عرب میں ہی آج بھی ان کے پرانے کھنڈرات موجود ہیں، قوم عاد کے بھی اور قوم سمود کے بھی۔ قوم عاد کو ہواؤں کے طوفان نے آسمانوں تک اٹھایا اور زمینوں پہ پٹک دیا تھا، اتنی طاقتور وہ قوم تھی، وہ کہتے تھے کہ منا اشد قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ پہاڑوں میں گھر بنا کے رہتے تھے، یا ایسے جھوپڑوں میں گھر نہیں تھے ان کے، بڑے بڑے پہاڑ جو ہم نے دیکھے ہوں گے نا، ابھی یہ اجنٹا ایلورا میں بڑی بڑی گفائیں بنی ہوئی ہے، یہ سب وہ زمانے کے لوگوں کی بنی ہوئی ہے۔ وہ ایسے پہاڑوں کو کھرچتے تھے اور ایسے پہاڑوں کے اندر گھر بنا کے رہتے تھے۔ تو عرب میں آج بھی ان کے مکانات ہیں، قوم عاد کے بھی اور قوم سمود کے بھی، لیکن جب ان پہ اللہ کا عذاب آیا وہ قومیں برباد ہو گئی، نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے چچا یعنی حضرت عتبہ ابن ربیعہ سے کہا کہ چچا اگر تم یہ چاہتے ہو جیسا عذاب، قرآن کی آیت تلاوت کی، وہ سمجھ گئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، انہوں نے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھتیجے ایسا مت بولو۔ اب یہ پوری جو جماعت تھی، ولید ابن مغیرہ اور مغیرہ ابن شعبہ، امیہ ابن خلف، ابو جہل، یہ پوری جو جماعت تھی جنہوں نے عتبہ کو متکلم بنا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، اب یہ سارے تو انتظار کر رہے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں، حضور کا جواب سننے کے لیے سارے لوگ انتظار میں ہیں۔ عتبہ پہنچا، وہ پوری مجلس میں لوگ انتظار کر رہے ہیں، خوشی کے مارے سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ شاید تکلیفیں دینے سے اللہ کے نبی باز نہیں آئے تھے، تو یہ ہمارا جو لالچ والا فارمولہ ہے شاید یہ کام کر گیا ہو اور انہوں نے ان کا کوئی پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا ہو، یہ سارے لوگوں کو ایسا لگنے لگا۔ تو وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر ان لوگوں کے پاس پہنچے اور یہ انتظار کر رہے تھے،
تو عتبہ کی جو بولتی تھی وہ بولتی چینج ہو گئی. عتبہ نے وہ سارے لوگوں سے کہا, بولے دیکھو بھائی, ایک بات میرے سمجھ میں آ گئی, یہ محمد ابن عبداللہ کون ہیں؟ تمہارا رشتہ دار ہے, کوئی تم میں سے ان کے چچا ہوتے ہیں, تمہارے ہی قبیلے تمہارے ہی خاندان سے ہے, ارے کائے کو ان کے نات کو لگ رہے ہو, کیوں ان سے لڑائی جھگڑا مول لے رہے ہو؟ دو باتیں میرے سمجھ میں آئی, میں ابھی تم کو وہی بتاؤں گا. دیکھو, پہلی چیز, مان لو کہ محمد ابن عبداللہ کا جو دین ہے وہ پوری دنیا پہ غالب آ جاتا ہے تو اچھی بات ہے نا, خوش ہونے کی بات ہے, کیونکہ وہ تمہارا بھتیجا ہے. اللہ نے تمہارے بھتیجے کو غالب کر دیا, پوری دنیا میں اس کی بات چل گئی, تو تم کو خوش ہونا چاہیے. تمہارے لیے ناراض ہونے جیسی اور لڑائی جھگڑا کرنے جیسی کوئی بات ہی نہیں ہے. تم نے خوش ہونا چاہیے کہ چلو کم سے کم ہمارے قبیلے خاندان سے کوئی ایسا نوجوان تو پیدا ہوا جس کی بات کو اللہ نے پوری دنیا میں چلا دیا, تو تم نے خوش ہونا چاہیے. اگر ان کا دین پوری دنیا میں غالب ہوتا ہے, اور اگر مان لو ان کا دین غالب نہیں ہوتا ہے, وہ ہار جاتے ہیں, ان کو ناکامی ہو جاتی ہے, تو بھی تم کو خوش ہونے کی بات ہے کہ جس دشمن سے چھٹکارے کے لیے تم اتنی کوششیں کر رہے ہو وہ بیچارہ خود بخود ختم ہو گیا, تو چھوڑ دو بولے ان کو ان کے حال پہ. اب یہ سارے کے سارے جو لوگ تھے یہ کہنے لگے, بابا ایسا لگتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ نے تمہاری جم کر خاطر تواضع کی, دبا کے تم کو ناشتہ پانی کرایا, اس لیے تم گئے تو ہماری بات کرنے کے لیے تھے, مگر آ کر کن کی بات کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تم تو ان کی بات کر رہے ہو, ہماری بات تو رہ گئی ایک طرف. اب انہوں نے دوسرا مشورہ کیا, انہوں نے کہا یار اپنا جو متکلم تھا اس کو تو چائے پانی کرا دیے, تو وہ آ کے ان کی ہی بات کر رہا ہے, فائدہ تو کچھ ہوا نہیں. پھر ایک کام کرتے ہیں, اب ہم لوگ خود چلیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہے حضرت ابو طالب, ان سے جا کر بات کریں گے. اب یہ سارے کے سارے جو قبیلے کے لوگ تھے, ابو جہل, عتبہ ابن ربیعہ, ولید ابن مغیرہ, مغیرہ ابن شعبہ, امیہ بن خلف, یہ پوری جماعت تھی, یہ سرداران قریش کی. اب یہ پوری جماعت مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے اور جا کے حضرت ابو طالب کو سمجھانے لگے. بولے دیکھو آپ بنو ہاشم کے سردار ہو, بنو ہاشم میں آپ کی بات سنی جاتی ہے, ہم سارے کیا سارے جو سرداران قریش ہے یہ سب قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں, آپ کی خدمت میں صرف اس لیے آئے ہیں, اس لیے پہنچے ہیں کہ آپ ذرا اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ, بھتیجے کو کنٹرول کرو, بھتیجے کو قابو میں رکھو. اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ لوگ چلے گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضرت ابو طالب نے آپ سے بات کرنی چاہی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. دوسرے دن واپس سے یہ سارے لوگ پہنچے, انہوں نے کہا کہ ہماری بات ابو طالب سے جو ہوئی وہ پوری نہیں ہوئی, دوسرے دن اور جا کے بات کریں گے. اب دوسرے دن واپس سے یہ سارے لوگ پہنچے, اور جب یہ سارے لوگ حضرت ابو طالب سے بات کر رہے تھے اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد یہ سارے کیا سارے جو سرداران قریش تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, بھتیجے تم کیا چاہتے ہو؟ دیکھو یہ قریش کے بڑے بڑے سردار یہ سب مل کر آئے ہیں تمہارے چچا کے پاس, تم کو عرب کے خزانے چاہیے تو ہم خزانے دے دیں گے, تم کو بادشاہت چاہیے تو بادشاہ بنا دیں گے, عرب کی سب سے حسین اور خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا ہے تو نکاح کرا دیں گے, اور اگر تمہارے اوپر جادو کا اور سحر کا کوئی اثر ہو گیا ہے تو وہ بتاؤ. عرب میں بڑے بڑے ایک سے بڑھ کر ایک کاہن موجود ہے, ان کو بلا کے تمہارا علاج بھی کرا دیں گے, نعوذ باللہ. کیونکہ ان لوگوں کو یہی لگتا تھا, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون سمجھتے تھے, ان کو لگتا تھا کہ ان کے اوپر کوئی اثر ہو گیا ہے. قرآن میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا اے سرداران قریش، یہ بادشاہت، یہ مال، یہ دولت کا لالچ تو بہت چھوٹی چیز ہے، اگر تم میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو تب بھی میں اپنے اس دعوت کے کام سے باز نہیں آؤں گا، یہی میرا کام ہے اور میں یہی کام کرتا رہوں گا، اور ہے اس سے بڑی کوئی چیز؟ سرداران قریش واپس چلے گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، کہا کہ بھتیجے، وہ زمانہ اور تھا کہ میرے اندر اتنی طاقت تھی، اتنی شجاعت تھی، اتنی جرأت تھی کہ میں قریش کے سرداروں سے مقابلہ کر سکوں، ان کو جواب دے سکوں۔ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کمزور ہو چکا ہوں، اس لیے میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے تو یہ سارے کاموں سے باز آ جائے، اس لیے کہ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، عرب کے لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ میں کس کو شریک کرتے تھے بھائی؟ یہ 360 بتوں کو، اس لیے ان کو مشرک کہتے ہیں، یعنی شرک کرنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقلال دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین اور ایمان دیکھو۔ آپ نے فرمایا چچا جان، آپ میرا ساتھ دو یا مت دو، وہ آپ کے مرضی کی بات ہے، لیکن اللہ نے مجھے جو کام دیا ہے وہ کام میں آخری سانس تک کرتا رہوں گا۔ اب حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ استقلال دیکھا، یہ کانفیڈنس دیکھا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگے اور کہا کہ بھتیجے ٹھیک ہے، تو اپنا کام کرتا رہے، جتنا میرے سے ہوگا میں تیری مدد و نصرت کرتا رہوں گا اور تیرا ساتھ دیتا رہوں گا۔ اب دوسری طرف مشرکین مکہ اور سرداران قریش جو پرپوزل لے کے آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پرپوزل کو جب ریجیکٹ کر دیا تو وہ سارے سرداران قریش نے مل کے یہ مشورہ کیا، اب مسلمانوں کو اور ستاؤ، پریشان کرو، ان کو اور مارو۔ اب ایسا ہو گیا کہ پہلے جو میں نے 5ویں یا 4تھے جمعہ کے اندر بتایا تھا اور پچھلے جمعہ کو بھی، کہ یہ جو ستاتے تھے اور تکلیفیں دیتے تھے کمزور مسلمانوں کو، غلاموں کو، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، حضرت خباب ہو گئے، حضرت سمیہ ہو گئی، ایسے جو غریب اور کمزور مسلمان تھے ان کو ستاتے تھے۔ مگر یہ پرپوزل ریجیکٹ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب سب کو مارو، جو بڑے قبیلے کا ہے اگر وہ مسلمان ہوتا ہے اس کو بھی مارو۔ اب ایسا ہو گیا کہ جو بڑے بڑے سرداروں کے بیٹے تھے ان کو بھی سزائیں دی جانے لگی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سوچو، بنو امیہ کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے، بڑے قبیلے سے تعلق تھا، مسلمان ہو گئے، ان کو بھی باندھ دیا گیا، ان کو بھی سزائیں دی جانے لگی۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قبیلے سے تھے، ان کو بھی سزائیں دی جانے لگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود تو غریب آدمی تھے، ان کے اوپر بھی تکلیفوں کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت مصعب ابن عمیر اس زمانے میں 200 درہم کا جوڑا پہنا کرتے تھے، 200 درہم کا۔ آپ سوچو وہ زمانہ ایسا تھا، اس زمانے کے اندر لوگوں کے پاس برابر سے کپڑے ڈھانکنے کے، بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں ہوا کرتا تھا، ویسے زمانے میں 200 درہم کا جو جوڑا ہے وہ ہمارے آج کے زمانے کے اعتبار سے تقریباً 80,000 روپے کا ہوتا ہے۔ ایسے کپڑے حضرت مصعب ابن عمیر پہنا کرتے تھے اور ایسا عطر اور ایسی خوشبو لگایا کرتے تھے، جس راستے سے گزر جاتے اگر 8 دن کے بعد، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ مہینے بھر کے بعد بھی اگر کوئی گزرتا تو وہ یہ کہتا کہ شاید اس گلی سے مصعب ابن عمیر گزرے ہیں۔ اتنے بڑے گھرانے سے تعلق، اس لیے کہ اکلوتے تھے،
ان کے چچا، ان کے رشتہ دار جب بھی کہیں دوسرے ملک میں جاتے ان کے لیے ناز و نعمت کی چیزیں وہاں سے خرید کے لے کر آتے تھے. لیکن جب ان کی والدہ کو پتا چلا کہ یہ مسلمان ہو گئے، ان کی والدہ نے وہ 200 درہم کا جوڑا اتار کر ان کو برہنہ جو ہے کمرے کے اندر بند کر دیا. ایسے حالات آئے، ایسی تکلیفیں آئی. اب پہلے جو ستایا جاتا تھا وہ صرف غریب صحابہ کو، اب حالات کس پہ آنے لگے؟ جو پیسے والے تھے ان پر بھی، جو سرداروں کے بیٹے تھے ان پر بھی، ہر ایک کو ستایا جانے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اجازت دی، فرمایا کہ دیکھو ہمارے پڑوس میں حبشہ یعنی افریقہ کا جو علاقہ ہے اس کو حبشہ کہتے تھے وہ زمانے میں، ہمارے پڑوس میں جو حبشہ ہے، تم لوگ حبشہ کے اندر عیسائی بادشاہ ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہ بادشاہ بہت اچھا ہے، بہت ہی نرم مزاج ہے، اپنی رعایا کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہے، اس لیے میں تم لوگوں کو اجازت دیتا ہوں، اگر تم لوگ حبشہ میں جا کے پناہ لینا چاہتے ہو تو تم حبشہ جا سکتے ہو. اب صحابہ اکرام تو انتظار ہی کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اجازت دیتے. رات کے اندھیرے میں پہلی جماعت 11 مرد اور 4 عورتیں وہ حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے. اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر حضرت رقیہ جو حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ یعنی ان کے نکاح میں تھی، وہ حضرت عثمان ابن مظعون، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت مصعب ابن عمیر، یہ سب بڑے بڑے صحابہ، غریب نہیں، قبیلوں کے سرداروں کی اولادیں. ایسوں پر بھی اتنا ظلم و ستم ہونے لگا، مجبور ہو گئے رات کے اندھیرے میں. مکہ سے جدہ قریب ہے، وہاں تک پہنچے تو وہاں پہ جہاز تیار تھا، یہ لوگ جہاز میں سوار ہوئے اور حبشہ پہنچ گئے. اب مسلمانوں میں جو بھی مسلمان ہوتا اور ظلم و ستم سے پریشان ہو جاتا، تکلیفوں سے پریشان ہو جاتا، وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرتا. حبشہ بالکل قریب ہے، جدہ کی جو بندرگاہ ہے وہاں سے تھوڑا سا سمندر کا راستہ ہے، اس کے بعد میں سامنے افریقہ ہے، پوری کا پوری ایک خلیج ہے وہ پانی کی، بس تھوڑا سا سمندر کا راستہ کراس کیے کہ سامنے افریقہ. اب صحابہ اکرام میں جو بھی مسلمان ہوتا اس کو تکلیفیں ہوتی، پریشان کیا جاتا، وہ حبشہ کی ہجرت کرتا. اب ایسا کرتے 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 حبشہ کے اندر 84 صحابہ اکرام ہو گئے. مسلمانوں کی جماعت تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھنے لگی. مکہ میں جس کو بھی تکلیف ہوتی جب وہ حبشہ جانے لگا تو مشرکین مکہ نے پھر ایک مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ حبشہ میں جا کر امن و امان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، پھر جاؤ بولے حبشہ کے بادشاہ کے پاس میں، اور حبشہ کے بادشاہ کو یہ پیغام دو ہماری قوم کے چند سر پھرے نوجوان وہ اپنی قوم سے بغاوت کر کے تمہارے ملک میں آ گئے ہیں اور ہم کو ان کے چچا تایا ماں باپ رشتہ داروں نے ان کو واپس لانے کے لیے بھیجا ہے. بڑے بڑے تحائف دے کے، تحفے دے کر، گفٹ دے کر انہوں نے بادشاہ کی خدمت میں اپنے ایک وفد کو روانہ کیا. یہ لوگ پہنچے حبشہ میں. اب انہوں نے حبشہ کے بادشاہ کو تحفہ دیا، بادشاہ کے وزیروں کو تحفہ دیا، بادشاہ کے دربار میں جو بڑے بڑے پادری بیٹھے ہوئے ہوتے تھے ان کو بھی تحفے دیے، سب کو تحفے تحائف دیے، اور ان سے جا کر یہ کہا ہماری قوم کے چند باغی نوجوان بغاوت کر کے تمہارے ملک میں آ کے رہ رہے ہیں، ہم کو ان کے ماں باپ نے، ان کے چچا تایا رشتہ داروں نے ان کو واپس لانے کے لیے بھیجا ہے. اب وہ بادشاہ تھا حبشہ کا، اس نے کہا بھائی جن لوگوں کو تم لینے کے لیے آئے ہو میں بھی ان سے ایک مرتبہ ملنا چاہتا ہوں اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی میں بھی وہ بغاوت کر کے اور بھاگ کے اپنے ملک سے آئے ہیں. دیکھو وہ بادشاہ کی حکمت دیکھو، اللہ نے اس کو کیسی سمجھ عطا فرمائی تھی، ورنہ ہمارے زمانے کا کوئی ہوتا اس کو ایسے تحفے تحائف ملتا تو ون سائیڈ بات سن کر ہی وہ یہ کہتا ہاں ٹھیک ہے بھائی لے کے چلے جاؤ ان کو.
لیکن بادشاہ کی عقل دیکھو، اس نے کہا نہیں نہیں، میں ایک طرفہ بات سن کر کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہوں، میں دونوں کی بات سنوں گا۔ بادشاہ نے کہا ان کو بھی لے کر آؤ۔ اب صحابہ اکرام کو بلایا گیا، صحابہ اکرام ہو گئے پریشان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ نے مشورے سے ان کو متکلم طے کیا، بولے بھائی آپ بات کرنا۔ پہنچے بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ نے کہا ان لوگوں کو جانتے ہو، پہچانتے ہو، یہ کون ہیں؟ بولے ہاں یہ سب ہمارے چچا تایا، یہ سب ہمارے قریش کے سردار ہیں، یہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں۔ انہوں نے ہمارے سامنے شکایت کی ہے کہ تم لوگ اپنی قوم سے بغاوت کر کے یہاں پر آ گئے ہو، یہ تم کو لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے بادشاہ سلامت، ہم لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، رشتہ داری میں قطع رحمی کرتے تھے، لڑائی جھگڑے کرتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے، ہم میں سے طاقتور وہ کمزور پہ ظلم کرتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں ایک نبی کو بھیجا اور ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سیدھا راستہ دکھایا، انسانیت والا راستہ دکھایا، اور جب ہم ان کے راستے پہ عمل کر کے اچھے انسان بن گئے تو یہ ہمارے سارے رشتہ دار ہمارے دشمن بن گئے، ہم کو سزائیں دینے لگے، مارنے لگے، ستانے لگے۔ ان کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر ہم نے تمہارے ملک میں آ کر پناہ لی ہے، ہم ان کے ساتھ میں جانا نہیں چاہتے۔ بادشاہ نے مشرکین مکہ سے کہا، بولے بھائی آپ تو لینے کے لیے آئے تھے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو زبردستی لے جانا چاہتے ہو، اب یہ جانا نہیں چاہتے تو میں بھی ان کو بھیج نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے ملک میں کوئی بھی آ کے رہ سکتا ہے، جاؤ جاؤ سب لوگ اپنا اپنا کام کرو۔ اب مشرکین مکہ ہو گئے پریشان۔ دوسرے دن دوسرا مشورہ، انہوں نے کہا بادشاہ کو اکسانے والی بات کرو۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر یہ کہا، بولے بادشاہ سلامت، آپ تو عیسائی بادشاہ ہو اور آپ کو معلوم ہے ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عیسائیوں کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اور پوچھو ان کو بلا کر۔ اب جو پادری تھے بادشاہ کی دربار میں، وہ لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے، یہ تو بڑے گستاخی والی بات ہے۔ واپس سے مسلمانوں کو بلایا گیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے دن بلانے پر مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا، لیکن دوسرے دن جب بلایا گیا تو ہم لوگ زیادہ پریشان ہو گئے۔ گئے بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ نے کہا، بولے بھائی یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تم ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو۔ حضرت جعفر نے کہا دیکھو ان کے بارے میں ہمارے پاس قرآن میں ایک پوری سورت نازل ہے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اب وہ پوری سورہ مریم کی انہوں نے تلاوت شروع کر دی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ یہ سورہ مریم کی جب تلاوت کرنے لگے، علماء نے لکھا ہوا ہے کہ خالی بادشاہ نہیں، اس کے دربار میں جو پادری تھے وہ بھی دہاڑے مار مار کے رونے لگے، کہنے لگے خدا کی قسم جو قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ بادشاہ نے کہا اے مسلمانوں، میرے ملک میں امن و امان کے ساتھ میں رہو، اگر اس ملک میں تم کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو پھر میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اور قریش مکہ سے کہا یہ تمہارے تحفے، یہ ہدیے، یہ گفٹ، یہ لے کے جاؤ واپس، میں ان مسلمانوں کو واپس نہیں بھیج سکتا۔ مشرکین مکہ ذلیل و خوار ہو کے وہاں سے نکل گئے، اور اللہ نے مسلمانوں کو وہ عزت حبشہ کے اندر عطا فرمائی۔ اس کے بعد اگر کنویں کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے ہوتے اور کوئی مسلمان پانی بھرنے کے لیے جاتا، وہاں کے مقامی لوگ ہٹ جاتے، مسلمانوں کو پہلے پانی بھرنے دیتے۔ اللہ نے حبشہ میں پھر مسلمانوں کو وہ عزت عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد میرے محترم بزرگوں دوستو، مشرکین مکہ خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے۔ اگلے جمعہ کو انشاءاللہ کیسے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے،
اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے حالات کا شکار کرنا پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی ہجرت کی. وہ تو طائف کا سفر ہے، وہ پورے کا پورا جو سفر ہے انشاءاللہ وہ مکمل طریقے سے بیان ہوگا. تو میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے، دیکھو الحمدللہ اپنے یہاں پہ سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے، ہم لوگ وقت پر پہنچنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لو ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اب جن کی سنتیں باقی ہے وہ سنتیں پڑھ لے بھائی.